السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء چھٹا سپارہ آیت نمبر 172 سے تلاوت کی جا رہی ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله فأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم۔ ترجمہ سماعت فرما رہے ہیں۔ ہرگز آر نہیں کرتے حضرت مسیح علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بات کا کیا یکون عبد للہ، یہ کہ وہ اللہ کے بندے، ولا الملائکۃ المقربون، اور نہ ہی فرشتے آر کرتے ہیں جو مقربون میں سے ہیں۔ ومن یستنکف، اور جو کوئی آر کرے گا، منہ چڑھائے گا، عن عبادت ہی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت سے، ویستکبر، اور تکبر کرے گا، فسیحشرهم الیہ جميعا، پسند قریب ہم ان کو جمع کریں گے، سب کے سب کو، یعنی اللہ کی طرف سب کے سب وہ جمع کیے جائیں گے۔ فاما الذین آمنوا، پس بعد وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کیے، فیوفیہم اجورہم، پس وہ ان کو دے گا اجورہم، ان کے اجر، ویزیدہم من فضلہ، اور زیادہ کرے گا ان کو اپنے فضل سے۔ فأما الذین استنکفوا، اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے ناک چڑھایا، آر کیا، واستکبروا، اور تکبر کیا، فیعذبہم عذابا الیما، پس وہ ان کو عذاب دے گا، دردناک عذاب، ولا یجدون لہم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور نہ وہ پائیں گے ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی، کوئی مددگار، ولا نہ کوئی دوست، نہ کوئی مددگار۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم، تحقیق آ گئے تمہارے پاس، برہان، واضح دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وانزلنا الیکم نورا مبینا، ہم نے نازل کیا تمہاری طرف نور واضح۔ فاما الذین آمنوا، پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، باللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر، واعتصموا بہ، اور اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا، فسیدخلون فی رحمت منہ، پس ان قریب وہ داخل کرے گا ان کو اپنی طرف سے رحمت میں، وفضل، اور فضل سے، ویہدیہم الیہ، اور ہدایت دے گا ان کو اپنی طرف صراط مستقیم، سیدھے راستے کی۔ یستفتونک، یہ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل اللہ، کہہ دیجیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یفتیکم، حکم دیتا ہے تم کو، فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں، ان امرؤ ہلک، اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے، مر جائے، لیس لہ ولد، اس کے لیے کوئی ولد نہ ہو، ولہ اخت، اور اس کے لیے ایک بہن ہو، فلہا نصف ما ترک، پس اس بہن کے لیے نصف آدھا ہے جو کہ وہ چھوڑا، وہو یرثھا، اور وہ اس کا بھائی جو ہے وارث ہوگا، ان لم یکن لہا ولد، اگر اس کے لیے کوئی ولد نہیں، فإن کانت اثنتین، اگر ہوں اس کی دو بہنیں، یعنی میت کی، فلہما الثلثان، پس ان دونوں کو دو ثلث حصہ ملے گا، مما ترک، اس میں سے جو اس نے چھوڑا،
بین کانو اخوتاً رجالن، اگر ہوں بھائی رجالم و نسان، مرد اور عورتیں، یعنی دو یا دو سے زیادہ، فلذکر مثل حظ الانثیین، پس مرد کے لیے ہوگا دو حصوں کے برابر حصہ ملے گا۔ یبین اللہ لکم، واضح کرتا اللہ تمہارے لیے، ان تضلوا، یہ کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ تو خالص ترجمہ تھا، لفظی آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا بھی نہ کہو، اور ولا تقولوا ثلاثہ، اور تین بھی نہ کہو، اور اللہ کا بیٹا بھی نہ کہو۔ یہ تین عقائد پائے جاتے ہیں، اور ان تینوں عقائد میں سے زیادہ تر عقیدہ تو اقانیم ثلاثہ کا پایا جاتا ہے، کہ تین کا، ایک میں تین اور تین میں ایک، یعنی تین اللہ سبحانہ وتعالیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم یا حضرت جبرائیل، یہ تین اجزاء حصے ہیں اس پوری کائنات کے نظام کے چلانے میں۔ ہم نے اس کا جواب دیا تھا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود نہیں تھے، حضرت مریم بھی نہیں تھی اس دنیا میں، تب بھی تو یہ دنیا کا نظام چل رہا تھا، تو اس وقت کون سے تین خدا تھے؟ یہی دلیل ان کے لیے کافی ہے۔ بہرحال اس میں یہ فرمایا، اب آگے فرمایا جا رہا ہے، لن یستنکف المسیح، حضرت مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہرگز وہ آر نہیں کرتے، ہرگز وہ آر نہیں کرتے۔ آر کا معنی، استنکفہ کا معنی بھی کسی چیز سے منہ چڑھانا، ناک چڑھانا، آر سمجھنا کسی چیز کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آر نہیں محسوس کرتے اس بات کی کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ خدا نہیں ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ ان کو تو خود تو کوئی آر نہیں ہے، اور تم نے ان کو اللہ کا خدا بنا لیا۔ تو فرمایا ہرگز حضرت مسیح علیہ السلام اپنے بارے میں کوئی یہ آر نہیں سمجھتے یہ کہ وہ اللہ کے بندے، اور نہ ہی وہ فرشتے مقربون وہ بھی آر نہیں سمجھتے، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، میکائیل علیہ السلام، حضرت عیسرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اور بڑے فرشتے، اتنے فرشتے ہیں کہ پوری آسمان، ساتوں آسمان میں ایک بلش ایسی جگہ نہیں جس میں کوئی فرشتہ کو قیام کی حالت میں، رکوع کی، سجدے کی حالت میں، جیسے یہ خانہ کعبہ جو ہے نیچے ہے زمین پہ، بالکل اسی طرح اوپر ساتویں آسمان پر اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر یہی ایسا ہی بنایا ہوا ہے، بڑا گھر۔ سمجھتے ہیں جو اس میں ایک دفعہ فرشتہ طواف کرتا ہے بیت المعمور، اللہ کے ہاں جو ہے ایک فرشتہ طواف کرتا ہے، تو قیامت تک اس کی دوسری باری نہیں آئے گی دوبارہ طواف کرنے کی۔ اب بتائیے کیسے، کتنی بڑی تعداد ہے اللہ کی فرشتوں کی، وہ سب کوئی بھی آر نہیں محسوس کرتے اس بات میں کہ وہ اللہ کے بندے نہ ہوں۔ سمجھ آئی نا؟ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جو کوئی آر کرے گا، منہ چڑھائے گا، ناک چڑھائے گا اس کی عبادت سے، یعنی انکار کرے گا، جو بھی معنی لے لیں، معنی تو یہی ہے، جو کوئی آر کرے گا اس کی عبادت سے، وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر کرے گا۔ تکبر کا معنی میں نے یہی ہوتا ہے کہ انسان عقل رکھتا ہے، میں سمجھتا ہے، میری خواہشات، میری مرضی، میرا سب کچھ، میں فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، پس ان قریب وہ ان کو جمع کرے گا اپنی طرف، جمیعاً، سب کے سب کو سب قیامت کے دن جمع ہو جائیں گے۔ سورۃ جیسے مریم میں آتا ہے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ان میں سے ہر ایک فرداً جو ہے کل قیامت کے دن پیش ہوگا اللہ کے حضور، اور 4 یا 5 سوال ان سے پوچھے جائیں گے۔ جب تک وہ جواب نہیں دے گا، کسی ماں قدم ابن آدم، حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے کسی کے قدم ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ سوالوں کا جواب نہ دے، فرداً پیش ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پاس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أَجُورَهُمْ، بس ان کو دے گا ان کا اجر، یعنی ان کو پورا اجر دیا جائے گا۔ ہم پیچھے پڑھے ہیں وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، ایک دھاگے کے برابر بھی جو ہے وہ زیادتی نہیں کی جائے گی، کوئی چیز بھی جو ہے ان کے، کوئی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زیادتی نہیں کرے گا۔ یہاں فرمایا ان کو اجر بھی پورا دیا، چاہے وہ ہم پڑھا ہے من ذکر و انثیٰ، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جو بھی اس نے عمل اچھا کیا ہوگا اسے پورا بدلہ دیا۔
جیسے سورہ احزاب میں پڑھیں گے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، یہ ساری پوری لسٹ، جہاں مردوں کا ذکر وہاں عورتوں کا بھی ذکر، تو میں پورا پورا بدلہ دے گا ان کے دوں گا، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دے گا۔ اب یہ کتنا زیادہ ہے؟ قرآن تو یہ کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اسے ایک نیکی کی 10 گنا۔ ایک جگہ آتا ہے کمثل حبۃ، مثل الذی ينفق اموالا فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، ایک دانہ بوتے ہو 100 دانے، ہر 700 دانے نکلیں گے، اور پھر واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہے گا بڑا چڑھا کر دے دے گا۔ جتنا انسان کے اندر اخلاص ہوگا اتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے انعام و اکرام سے بخش دیں گے۔ سمجھ آئی یہ بات؟ اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جیسے بادشاہ جب انعام دیتا ہے کسی اپنے رعایا میں سے تو اپنی شان کے مطابق دیتا ہے، تو اللہ کی شان تو سب سے بڑی ہے، وَكُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَانٍ، ہر لمحے اس کی شان بلند و بالا ہوتی رہتی ہے۔ تو اپنا کیا نام ہے، بلند و بالا ہے، ہوتی رہتی تو غلط ترجمہ کر دیا، ہوتی رہتی کا مطلب یہ پہلے نہیں تھی پھر وہ ہو رہی ہے، یہ نہیں، اس کی شان ابتدا نہ اس کی کوئی ابتدا نہ کوئی انتہا، وہ بڑی شانوں والا ہے، تو اپنی شانوں کے مطابق وہ اجر دے گا اپنے فضل سے، فَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ۔ سمجھ آئی نا؟ سمجھ، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَبُوا، اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے ناک چڑھایا، آر کیا اس کی عبادت سے، اس کو ماننے سے، وَاسْتَكْبَرُوا، تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، پس وہ ان کو دے گا دردناک عذاب دے گا، ان کو دردناک عذاب دے گا۔ وہ عذاب کیسا ہے؟ وہ جہنم کا، ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ، اس میں نہ مریں گے نہ جئیں گے، ایسا عذاب ہوگا اس میں نہ مریں گے نہ جئیں گے، ہمیشہ ہم پڑھیں خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، نہیں نکلیں گے کبھی بھی، نہ موت آئے گی، الا حمیما وغساقا، ایسا دردناک عذاب۔ جیسے میں نے وہ آپ کی جہنم والوں کے جسم اتنے بڑے ہو جائیں گے کہ کان کی لو سے لے کر حتی بین شامت اذن احدہم الی عاتقہم، کہ کان کی لو سے لے کے کندھے تک کا فاصلہ مسیرت 700 عام، جتنا ایک آدمی 700 سال تک چلتا رہے ختم نہ ہو۔ وَإِنَّ غِلْظَ جِلْدَهُ وَإِنَّ غِلْظَ جِلْدَهُ، اور اس کی جلدیں جو ہوں گی یہ 70 70 گز موٹی ہو جائیں گی، 70 ذراع۔ وَإِنَّ جِلْدَهُ مِثْلُ أُحُدٍ، اور اس کی ایک داڑھ احد کے پہاڑ کے برابر ہو جائے گی۔ رواہ احمد، مشکوٰۃ شریف میں فصل ثالث باب جو ہے وہ صفت النار صفت الجنت میں، یہ باب فصل ثالث میں پہلی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی۔ بہرحال کہنے کا مقصد ہے ایسا دردناک عذاب ہوگا، الا حمیما و غساقا، کھولتا ہوا پانی ملے گا، اور ایسا پانی ہوگا کہ جب اتنے بڑے جسم ہو جائیں گے ابھی منہ کے قریب ہی نہیں جائے گا، اوپر والا ہونٹ سوج کر ماتھے پر چلا جائے گا، اور نیچے والا ہونٹ سوج کر جو ہے وہ چھاتی پر آ جائے گا، اور ابھی ایک گھونٹ ہی پیے گا تو سورۃ محمد میں آتا ہے وَتَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، ان کی آنتڑیاں گل سڑ کر باہر نکل آئیں گی، اور فرشتے پھر ان کے منہ میں ٹھونس دیں گے، ایسا دردناک عذاب ہوگا۔ میں سمجھ آئے نا؟ سمجھ آئے؟ جیسے کہ سورۃ الاعراف میں 8ویں سپارے میں فرمایا وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِیضُوا عَلَیْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَکُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْکَافِرِینَ۔ جہنم والے جنتی کو کہیں گے کہ ایک گھونٹ ہی ہمیں دے دو، یا تھوڑا سا جو ایک لقمہ ہے وہی ہمیں دے دو، کیا جواب دیا جائے گا؟ جواب دیں گے جنتی لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں تم پر حرام کر دی ہیں، ایک گھونٹ بھی نہیں ملے گا، ایک لقمہ بھی نہیں ملے گا، یہ ہوگا دردناک عذاب۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، نہ پاؤ گے ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی بھی، کوئی مددگار، کوئی حمایتی، ولا نصیرہ، اور نہ کوئی مددگار۔
کوئی دوست، کوئی حمایتی کوئی نہیں پاؤ گے اللہ کے سوا۔ کہ جتنے بھی تمہاری سوچ اور سوچیں بنی ہوئی ہیں، تم نے جو یہ خیالات خود ساختہ بنائے ہوئے ہیں کہ ہمیں کوئی چھڑانے والا چھڑا کر لے جائے گا، بچانے والا بچا کر لے جائے گا، لہذا ان کے نام کے جو ہیں نظر و نیاز کرو، ان کو خوش کرو، ان کی قبروں پر جا کر یہ کرو، بتوں پر جا کر یہ کرو، کوئی نہیں ہوگا، وہ سب جواب دے جائیں گے۔ یہ بھی سورۃ الانعام میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ وہ جواب دیں گے کہ ہم نے تمہیں کب کہا تھا یہ چیزیں، ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان، اے لوگو تمہارے پاس تحقیق آ گیا، تمہارے پاس برہان، واضح دلیل۔ وہ کیا برہان کیا ہے؟ قرآن مجید بھی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بھی واضح دلیل ہے۔ کیسے واضح دلیل ہے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں آخری نبی بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا، ان کی اخلاقیات دیکھو، تمہارے درمیان وہ 40 سال رہے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کسی کو دغا نہیں دیا، کسی سے ناراض نہیں ہوئے، تمہاری خدمت خلق میں لگے رہتے تھے۔ اس سے بڑا اور کیا موجود ہے؟ کوئی ایسا انسان دکھاؤ تو صحیح، کوئی ایسا ہو بچپن سے لے کر 40 سال کی عمر تک۔ پھر 40 سال کے بعد جب نبوت اور رسالت ملی تو پھر تمہیں کس طرح جو ہے تمہاری خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ تمہارے پیچھے لگے رہے اور تمہیں ایمان کی طرف بلاتے رہے، حتیٰ کہ تم لوگوں نے ہی ان کو مارا بھی، پیٹا بھی، برا بھلا بھی کہا، سب کچھ کیا، لیکن انہوں نے تمہیں کچھ نہیں کہا۔ اس سے بڑا اور کیا واضح دلیل ہو سکتی ہے؟ ظاہراً جو فعلاً تمہیں نظر آ رہی ہے۔ باقی تم نے جو دلیلیں مانگی تھیں، معجزات مانگے تھے، وہ بھی انہوں نے کر کے دکھایا، ان کی پوری زندگی معجزہ ہے۔ اور پھر وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف نور یعنی قرآن مجید واضح بھیجا ہے۔ کہ قرآن مجید نور ہے، ہدایت ہے، سمجھے؟ جیسے آتا ہے سورۃ یونس میں، یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہ قرآن مجید ایسا نور ہے، نور ہدایت ہے، فرقان ہے، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر دینے والی چیز ہے، ھدی للناس ہے، ھدی للمتقین ہے۔ سمجھ آئی نا؟ سمجھ آئی؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ہے، سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے، ایسا نور ہے۔ نور کے معنی کیا ہوتا ہے؟ روشنی، جس کے ذریعے سے انسان چلتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید ایسا نور ہے جس کے پیچھے چل کر انسان اپنی اصل منزل مقصود تک، دنیا میں بھی اور قبر میں بھی، آخرت میں بھی، حشر میں بھی، تاکہ کہ آخری جو منزل ہے وہ جنت، اس میں بھی داخل ہو جائے، ایسا نور ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، پس بارہ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا، یعنی اللہ کو، یعنی اللہ کو مضبوطی کے ساتھ کیا پکڑنا ہے؟ قرآن دوسری جگہ سورہ ہم آل عمران میں پڑھے ہیں، وَاعْتَصَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو سب مل جل کر مضبوطی کے ساتھ پڑھو، یعنی اللہ کے قرآن کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے اسلام کو۔ وَاعْتَصَمُوا بِهِ کا مطلب یہی ہے، اس کے ساتھ چمٹ جاؤ، یعنی کیا مطلب؟ اللہ کے دین کے ساتھ چمٹ جاؤ، اس سے علیحدہ نہ ہو۔ تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نتیجہ دے گا؟ فَسَيُدْخِلُهُمْ، پس ان قریب وہ ان کو داخل کرے گا، فی رحمت منہ، اپنی طرف سے رحمت میں۔ وہ رحمت کیا ہے؟ وہ جنت ہے، اللہ کی رضا ہے، ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا تو سب سے بڑی ہے۔ تو اپنی جانب سے ان کو داخل کرے گا اپنی رحمت میں اور فضل میں، وفضل، اور اپنے فضل میں، فضل وہی ورضوان من اللہ اکبر، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ، اور ہدایت دے گا ان کو اپنی طرف۔ وہ اپنی طرف کون سی ہے؟ صراط مستقیم، سیدھا راستہ۔ جب تم اللہ کے احکام کو مانو گے، اللہ کی ذات کو مانو گے، اس پر توکل کرو گے، تو اللہ تعالیٰ یہ سارے انعام دے گا، دین کے بھی، دنیا کے بھی۔ اور سیدھا راستہ سے مراد کیا ہے؟ کہ تم اپنی ہر سطح کی زندگی میں، پوری زندگی کے ہر لمحے میں تم سیدھے رخ ہو پر چلتے رہو گے، چاہے وہ دنیاوی معاملات ہوں گے، چاہے وہ دینی معاملات ہوں گے۔ لیکن کب؟ شرط کیا ہے؟ جب تم اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو گے، تو تم دنیا کے ہر معاملے میں، اپنی ذاتی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، انفرادی زندگی میں، دنیاوی زندگی میں،
اخروی زندگی میں، قبر کی زندگی میں، حشر کے میدان کی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے تم کو بالکل سیدھا رکھے گا. یہ ہے انعام و اکرام. آگے آخری مسئلہ آ رہا ہے، ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں سورہ نساء کے شروع میں وراثت کے معاملات. اس وراثت کے معاملات میں شروع میں جو بہن کا ذکر کیا گیا، وہاں بھی کلالہ کا ذکر کیا گیا تھا. اس کلالہ میں جو لڑکی کا ذکر کیا گیا تھا بہن کا، اس میں وہ ذکر تھا جو اخیافی بہن ہو. دیکھیے پہلے اصطلاحات سمجھ لیں پھر سمجھ آئے. اخیافی ایک ہوتی ہے، ایک الاتی ہوتی ہے، ایک عینی ہوتی ہے. اخیافی بہن بھائی وہ ہوتے ہیں جو ماں کی طرف سے ہوں، جو ماں کی طرف سے ہوں، باپ کی طرف سے نہ ہوں. باپ تو ہو لیکن مائیں مختلف ہوں. تو ماں کی طرف سے جو بہن بھائی ہوں گے انہیں اخیافی بہن بھائی کہا جاتا ہے. اور ایک ہوتا ہے الاتی جو باپ کی طرف سے ہوں، باپ ایک ہو مائیں مختلف ہوں، باپ نے 2-3 شادیاں کی ہیں، ان میں سے مختلف اولادیں ہیں. تو باپ کی طرف سے جو ہوں گے وہ الاتی کہلاتے ہیں. اور عینی کہتے ہیں جو ماں باپ کی دونوں کی طرف سے ایک ہی ہوں. ایک ہی بیوی تھی، ایک ہی باپ تھا، تو جو اس کی اولاد ہوگی وہ عینی بہن بھائی ہیں. تو الاتی کسے کہتے ہیں؟ جو باپ کی طرف سے ہو، باپ ایک ہو، مائیں مختلف ہوں. اور اخیافی کسے کہتے ہیں؟ جو ماں کی طرف سے ہوں، باپ مختلف ہوں. یعنی ماں کا خامد پہلے فوت ہو گیا، اس نے دوسری شادی کرا لی. پہلے خامد سے ایک تھی، اب وہ دوسرے خامد سے شادی کی، اس سے پھر اولاد ہوگی. اب یہ جو آپس میں جو بہن بھائی ہیں یہ کہلاتے ہیں الاتی، اخیافی جو ماں کی طرف سے. کیونکہ اب باپ مختلف ہوگا نا، ایک باپ پہلے فوت ہو گیا، پھر دوسرے سے شادی کرا لی، یا اس نے طلاق دے دی، اسے پھر شادی کرا لی. تو اس طرح کے جو بہن بھائی ہوں گے انہیں اخیافی کہتے ہیں. جو باپ کی طرف سے ہوں انہیں الاتی کہتے ہیں. جو باپ دونوں کی طرف سے انہیں عینی کہتے ہیں. یہاں جس کا ذکر ہے، جس بہن کا، فرمایا اگر کوئی فوت ہو جائے اور وہ کلالہ ہو. کلالہ کے بعد کلالہ کسے کہتے ہیں؟ کلالہ اسے کہتے ہیں جس کا باپ ماں وغیرہ کوئی نہیں، نیچے سے بیٹا بیٹی وغیرہ کوئی نہیں. اوترا نہ خطرہ جسے کہتے ہیں، نہ اوپر سے نہ نیچے سے. سمجھ آئی نا؟ کوئی نہیں ہے. اب سائڈوں سے ہیں. سائڈوں سے کیا؟ اس کا بہن ہے، بھائی ہے وغیرہ وغیرہ، اسے کلالہ کہتے ہیں. تو یعنی اب اس کا مسئلہ بیان پوچھتے ہیں آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں. یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا سب میرے جو ہیں وہ کیا نا بہنیں ہی بہنیں ہیں، میں کیا کروں؟ تو پھر یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. کہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے بھی سوال کیا گیا تھا. بہرحال جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم فرماتے ہیں. یفتیکم کا مطلب ہوتا ہے فتویٰ طلب کرنا، یعنی حکم طلب کرنا، فیصلہ طلب کرنا. یا مراد فتویٰ یا حکم مان لیں. تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے ان کلالہ کے بارے میں جس کے لیے اگر کوئی آدمی ہلاکا، اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے. ہلاک کا معنی ہلاک ہونا یعنی فوت ہو جائے. لیس لہ ولد، اس کے لیے کوئی ولد نہیں، والد بھی نہیں ولد بھی نہیں. ولا اخت، اور اس کی ایک بہن ہے. اب بہن ہے، وہ کون سی بہن ہے؟ یہاں پر وہ بہن میں نے بتا دیا کہ وہ بہن کون سی ہے؟ الاتی ہے، باپ کی طرف سے ہے. فرمایا اس کا کون سا حصہ ہے؟ فلاح نصف ما ترک، پس اس کے لیے حصہ ہوگا آدھا. 100 روپے ہے، 1 لاکھ روپے ہے تو 50,000 اسے ملیں گے. ما ترک جو اس نے چھوڑا. باقی کہاں جائے گا؟ میں وہ باقی اس کا بھائی ہوگا، وہ باقی وراثت اس کو مل جائے گی. علم یکن لہا ولد، اگر کوئی ولد نہیں، وہ تو ہم نے پہلے ہی بتا دی. فإن کانت اثنتین، اگر 2 بہنیں ہوں بھائی تو پھر ان دونوں کو فلہما الثلثان، 2/3 حصہ ملے گا. کتنا حصہ ملے گا؟ 2/3 حصہ ملے گا. مما ترک، اس میں سے یعنی 2 ثلث ملے گا اس میں سے جو اس نے چھوڑا. اب 2/3 حساب لگا لیں، 1 لاکھ روپے میں سے کتنا بن جاتا ہے؟ 2/3. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اگر اس کے 2 بھائی ہوں، مرد اور مطلب لڑکے بھی ہیں بھائی بھی ہیں بہنیں بھی ہیں، تو پھر کیا کرے گا؟ وہ کہتا ہے فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، پھر مرد کو 2 حصوں کے برابر حصہ ملے گا. وہی جو پیچھے ہم پڑھا ہے، عورت کا آدھا حصہ، مرد کا پورا حصہ. 1/2 آدھا عورت کو ملے گا
اور مرد کو پورا ملے گا۔ تو فرمایا 2 حصوں کے برابر مرد کو ملے گا۔ یبین اللہ لکم، اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے تمہارے لیے، ان تضلوا، یہ کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، تم صحیح راستے سے ہٹ نہ جاؤ۔ اسی وراثت کے قانون میں اللہ تعالیٰ نے ایسی برکتیں رکھی ہیں، ایسی جو ہے انعام رکھا ہے انسانیت کے لیے کہ انسان پھر بھوکا نہیں مرتا۔ ٹھیک ہے نا، ایک باپ چھوڑ کر گیا، بھائی چھوڑ کر گیا، کوئی پیسہ وہ تقسیم ہو جائے گا، ایک ہی کے پاس نہیں رہے گا۔ یہی سود والا معاملہ بھی ہوتا ہے، ذرا غور کریں۔ سود میں کیا ہوتا ہے، اگرچہ اس کے ساتھ مطابقت نہیں ہے، میں ویسے سمجھا رہا ہوں۔ سود میں بھی یہ ہوتا ہے ایک کے پاس ہی پیسہ رہتا ہے، اسی کے گرد گھومتا رہتا ہے، اصل اسی کے پاس ہوتا ہے، اسے آگے سود پہ پیسہ دے دیا، وہ بیچارہ جس نے لیا ہے وہ منافع بھی دے گا، اصل رقم بھی دے گا، وہ فرق۔ لیکن وراثت میں یہ اللہ تعالیٰ نے کہا اسے تقسیم کرو۔ اگر وراثت انسان اپنے اندر سمیٹ کے رکھ لے اور دے نہ دوسروں کو جو وراثت کے حقدار ہیں، تو بتائیے پھر نظام کیسے چلے گا؟ یہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، اس سے بہت فوائد ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے واضح کرتا ہے کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس نے یہ حکمت کے ساتھ فیصلے کی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا۔ سورہ النساء ختم ہو گئی، انشاءاللہ اگلی نصف میں سورۃ المائدہ جو ہے اس کا تذکرہ کروں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، آمین یا رب العالمین۔